أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نور الحسن ہے، اور آج کی اس مبارک رات میں اس خیر و برکت کی محفل میں آپ سب کو 92 HD نیوز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. قاری حبیب احمد نعیمی صاحب نے سورۃ القدر کی خوبصورت قرات کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز کیا، اور ترجمے کی سعادت مجھ ناچیز کو حاصل ہوئی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جاگنا ہے اور یہ جو جاگ ہے، یہ کیا دونوں ملتے جلتے ہیں؟ کیا جاگنے کا تعلق جاگ لگنے سے ہے، یا جاگ لگ جاتی ہے تو پھر انسان جاگ جاتا ہے؟ ان برکتوں کی ساتوں میں، اس بابرکت مہینے میں بڑی دعا نکلتی ہے ان کے لیے جو آپ کو غفلت کی نیند سے جگائیں. اور میرے جیسے لوگ وہ اپنے بزرگوں پہ بڑی ناگواری کا اظہار بھی کرتے ہیں، شاید کہہ نہیں پاتے کیونکہ نیند غالب آ جاتی ہے، غفلت رہ جاتی ہے، لیکن وہ جگاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو بیٹا، جاگو، نماز نیند سے بہتر ہے، سحری کرو، سارا سلسلہ ہے. اور وہ بڑے یہ بھی کہتے تھے کہ سونے کو تو عمر پڑی ہے، جاگو گے تو پھر کچھ پتہ لگے گا. یہ بھی ہم نے جانا کہ رات کا تعلق راز سے ہے. راز کھلتے ہی رات کے پچھلے پہر میں ہے، اور آج ایک ایسی رات کا ذکر ہے جو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات. اس کی تلاش کرنے والے بڑے خوش بخت ہوتے ہیں. میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں نے ان چمکتے چہروں کو دیکھا ہے کہ جو جب اس رات کو پا لیتے ہیں تو صبح ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ آپ کو بھی میسر آئیں وہ لوگ جو وہ اطلاع ایسے دیتے ہیں جیسے دنیا کی ساری خوشیاں انہیں مل گئی ہوں. ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں، ان کی آنکھیں، اور پھر یہ اطمینان جب انہیں ہوتا ہے کہ وہ جتنی کوشش اور طلب تھی اللہ رب العزت نے وہ رات انہیں دے دی. سو جو نشانیوں سے واقف ہیں وہ یقیناً کسی ایسے شخص کی نسبت زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ جاگ کو بھی سمجھتے ہیں اور جاگنے کو بھی سمجھتے ہیں. آپ سب سے یہ دعا ہے کہ اگلے قریباً 2 گھنٹے یعنی 120 منٹ تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا اس مبارک محفل میں. تو آپ دعا فرمائیے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کامیاب کرے. کسی فلاح والے کے صدقے میں، کسی صاف دل کے صدقے میں، کسی بہت ہی عاجز اور برگزیدہ ہستی کے صدقے میں ہماری تلاش کو بھی مقبول فرمائے. آج کی اس محفل میں جو شخصیات اور شرکائے جو موجود ہیں ان میں سب سے پہلے میری بڑی ذاتی دعائیں ان کے لیے ہیں، بہت نکلتی ہیں.
مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایسی ساتھوں میں مفتی صاحب کا ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ. پھر ایسے ہی ایک اور محبتیں سمیٹنے والے جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی بھی تشریف فرما ہیں. آپ کے ہمنوا بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اسرار احمد روفی قادری، حافظ مجدد، علی رضا اور عقیل احمد. اور پھر محمد صغیر نقشبندی بھی یہاں تشریف فرما ہیں. محمد افضل نوشائی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. جناب سرور حسین نقشبندی بھی تشریف رکھتے ہیں. پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور نوجوان تصدق رسول ثناء خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے کہ حمد سے اور قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سے اگر آغاز ہو. روفی صاحب بسم اللہ. اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم کرم اللہ 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 کرم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. یاد نبی میں یاد جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. کوثر صاحب سے یہ ان کا کلام ہے اور پھر ہم نے مختلف ثناء خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ کچھ چاہتی نہیں جیسے بندہ اندر ڈالتا دیکھتا کہ میں کی تھی میری حیثیت کی. لیکن مجھے جناب مظفر وارسی صاحب کے اس حمدیہ کلام کے وہ اشعار بھی یاد آ رہے تھے کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. میں گزارش کروں گا مفتی فاروق القادری صاحب سے
کہ وہ ہم سے وہ بات کریں جو اس پہر میں ہونی چاہیے، ان باتوں سے بھی ہمیں متنبع کرے جو رات میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا تلاش ہے، یہ کیا جستجو ہے، اور کیا خیر ہے، کیا برکت ہے، اور کیا مد نظر ہے اس تلاش کے سلسلے میں، وہ کون سی منزل ہے جس کو پانا ہے۔ آج کی اس محفل میں اس کی خبر ہمیں دیں گے جناب مفتی فاروق القادری صاحب۔ جناب علی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی شب کی ان بابرکات لمحات میں ہم یہ مقدس محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ سحر و افطار کی ٹرانسمیشنز میں آپ نے یقیناً شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ سن لیا ہے کہ اس رات کو ملائکہ کا نزول، سلامتی و بخشش کے پیغامات، اور پھر اس شب کی عبادات کا 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت، عظمت اور اجر سے لبریز ہونا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس شب کی عبادات کا حصہ نصیب کرے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اس شب کے فضائل سے ہٹ کر جو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے ذات کی تعمیر اور اپنی ذات کی پاکی اور ستھرائی کے حوالے سے، اور جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اپنے ماتحت، اپنی فیملی اور اپنے ماتحت جملہ افراد کی تربیت کے حوالے سے، وہ خصوصی پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ چنانچہ سورہ شمس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی بات ارشاد فرمائے تو اس سے بڑھ کر اہم بات اور سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کوئی بات کرنے سے پہلے قسم بیان کرے اور پھر وہ بات کرے تو آپ اندازہ لگائیے اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کریم ایک قسم نہیں، 2 قسم بھی نہیں، 3 نہیں، بلکہ کوئی بات کرنے سے پہلے 10 قسمیں بیان کرے پھر وہ بات کرے تو آپ اندازہ لگائیے وہ بات کتنی حساس ہوگی، کتنی اہم ہوگی، اور اس کا ہمارے لیے کس قدر اثر ہوگا۔ آئیے آج وہ 10 قسمیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی صورت میں مشین بنائی، اس کے لیے استعمال کا اور اس کی ذمہ داری کا اور اس کی ڈیوٹی کا جو پیغام دیا ہے وہ بھی سمجھیں۔ ارشاد فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کرے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ آفتاب کو چھپا دے، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور زمین کو پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواہا، جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس جان کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نے انسان کو، انسانی جان کو الہام فرمایا، القاء فرمایا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی اور بدی کی تمییز عطا کی۔ یہ 10 قسمیں ارشاد فرما دی گئیں۔ اب وہ خاص پیغام آ رہا ہے ان 10 قسموں کے بعد۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص مراد کو پہنچ گیا، اپنی منزل پا گیا، جس نے اپنی ذات کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص تباہ اور برباد ہو گیا جس نے اپنی ذات کے صاف نگینے کو گناہ سے آلودہ کر لیا۔ یہ اہم ترین پیغام ہے جس سے پہلے 10 قسمیں بیان کی گئیں۔ اس کے نتیجے میں ہم پر اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے تمام مشاغل سے بڑھ کر، تمام سوچوں سے بڑھ کر، تمام ترجیحات سے بڑھ کر اس بات کی فکر کرتے کہ میری ذات پاک ہے یا ناپاک ہے، میرا کریکٹر صاف ہے یا آلودہ ہے، میرا من اجلا اور دھلا ہوا ہے یا معصیت سے داغدار ہو چکا ہے، یہ غور کرتے۔ لیکن میں نے اپنی ذات سمیت مشاہدہ یہ کیا ہے کہ یا تو ہمیں بالکل ہی اپنی ذات کی پاکی کا خیال نہیں، یا اگر ہے تو اتنا نہیں ہے جتنا 10 قسمیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلانا چاہا۔ کائنات کی سب سے اکرم اور سب سے بڑھ کر پاک ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ یوں دعا کیا کرتے تھے اکثر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اے اللہ تو میرے نفس کو پرہیزگاری دے اور اس کو پاک کر دے۔ حالانکہ سرکار کریم علیہ السلام کے تصدق سے تو امت پاک ہوتی ہے، آپ نے یہ دعا کر کے دراصل اپنی امت کو تعلیم اور تربیت دی کہ وہ اپنی ذات کی، اپنے کردار کی، اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی پاکی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ جستجو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایک حدیث پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند شخص اور بے وقوف شخص کی تعریف فرمائی۔ ہم نے اپنی سوچ کے لحاظ سے عقل مند شاید کہ اسے متصور کر رکھا ہے جو دنیا میں بہت کامیاب ہو، دنیا کی دوڑ میں، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچان لے، اس سے معصیت اور بدی کو دور کر دے اور اس کی پاکی کا اہتمام کر لے، اور اس زندگی کی فرصت کو، مدت کو اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے استعمال میں لے آئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس قدر مست ہیں کہ آخرت سے غافل ہو گئے ہیں۔ دنیاوی مشاغل اختیار کرنا برا نہیں، لیکن یوں اس میں گم ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائیں، یہ ایسا خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے وقد خواب من دساہا کا انسان مصداق بن جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ کا لقب دربار مصطفی سے عطا ہوا، جن کو شہادت کے بعد آسمان سے فرشتوں نے آ کر غسل پیش کیا۔ اس قدر تقدس مآب ہستی
لیکن اپنے ذات کے بارے میں غور و فکر کا عالم یہ تھا کہ دربار مصطفی سے اٹھ کر گھر آئے تو اپنے سوچوں اور اپنے دل کی کیفیت میں بدلاؤ محسوس کیا تو بڑے متفکر اور بے چین ہو گئے. اضطراب اتنا بڑا کہ فرمانے لگے نافقہ حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو حضور تک پہنچا دی. سرکار کریم علیہ السلام نے بلایا، فرمایا حنظلہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ عرض کی حضور جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے، اور جب آپ سے اٹھ کر مجلس تبدیل کرتا ہوں تو میری کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ سب کیفیات جو آپ کے قرب کی بدولت تھیں وہ گم ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس کے بارے میں جب اپنے حال پر غور کیا تو میں سمجھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ کو فرمایا کہ حنظلہ ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ میرے قرب کی برکت ہے کہ آپ کے حال میں اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور آپ متوجہ الی الآخر ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت حنظلہ کا اپنے حال پر غور کرنا ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے کہ ہمیں کچھ اپنی فکر تو ہو. قرآن مجید نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تمہاری دو ذمہ داری ہیں. پہلی یہ کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرو، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو بھی دوزخ سے بچانے کے لیے اہتمام کرو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں تو دوسروں کے لیے کیا ہوگا. ہمارے تو کردار کشی کا عالم یہ ہے، اپنے کردار کشی کا، کہ ہمارے بچے کو ہم خود کہتے ہیں بیٹا دستک ہوئی تو بیٹا میرا پوچھنے کوئی شخص آیا ہو تو کہہ دینا میں گھر میں نہیں ہوں. جو اپنی اولاد کو خود کردار داغدار کرنے کی تربیت دے رہا ہو، اس نے کیا اپنی ذات کو سنوارنا ہے اور اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے اور سورہ والشمس کے اس قدر اہم ترین سبق کو اپنانا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین کردار اپنانے اور دوزخ سے بچنے کے لیے جو راہ متعین فرمائی، ایک بڑا ہی قابل غور اور ماڈل واقعہ ہے. جنگ بدر سے قبل حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی مکے سے مدینے آ رہے تھے کہ ابو جہل نے اور ان کے حواریوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑائی میں شریک ہوں گے. اب ان کے جانے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن ایسے وقت میں کہ گرفتار کرتے، اذیت دیتے، تکالیف پہنچاتے، انہوں نے ان سے اپنی جان بچانے کے لیے فرمایا نہیں، ہماری ایسی کوئی غرض نہیں ہے. کہا اچھا تو پھر ہم سے وعدہ کریں کہ آپ وہاں جا کر لڑائی میں ہمارے خلاف شریک نہیں ہوں گے. کہا جی بالکل وعدہ ہے. انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے جانے دے دیا. اب یہ مدینہ شریف پہنچے، دیکھا صحابہ کرام بدر میں پہنچ گئے، یہ پیچھے بدر چلے آئے. میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں، یہ بھی آ کے شامل ہو گئے اور انہوں نے حضور آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، اس طرح ہم آ رہے تھے، پکڑے گئے اور ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو ہم نے ان سے یہ وعدہ اس لیے کیا کہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں، دل میں یہی تھا کہ جا کر جنگ میں شریک ہوں گے، سو ہم جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گئے. اب
اس وقت جب دشمن کی تعداد 1000، مسلمان محض 313، 80 اونٹ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، تعداد بھی اتنی کم، اور 2 لوگوں کی شمولیت جو جری ہوں، جو طاقتور ہوں، جو جنگی فنون جانتے ہوں، ان کی شمولیت بہت بڑا اضافہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کی؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں یہاں سے واپس پلٹ جائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں، اس لیے کہ آپ ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ وعدہ پورا کیجئے۔ آپ نے انہیں مدینہ طیبہ پلٹا دیا۔ اب غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک لیتے اور اپنے ساتھ جنگ میں شامل کرتے تو صحابہ کرام کی نظر میں وعدے کی اہمیت، کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کیا اہمیت پیدا ہوتی، اور امت اپنے کردار کو پاکیزہ اور ستھرا کیسے کرتی جب ان کے سامنے یہ ماڈل ہوتا، اور وہ مقام جہاں پر عقل بھی کہتی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس ضرورت کے پیش نظر ان کو قبول کر لیجئے۔ لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پلٹا دیا اور امت کو ایک بہترین کردار اپنانے کی جانب راغب کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کی شب بالخصوص ہمیں تعمیر کردار کی طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں آج کی شب بخشش کی نوید سنا رہی ہے، وہیں چند ایک لوگوں کو بخشش سے مستثنا بھی رکھا گیا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور ان کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہو۔ اسی طرح وہ شخص جو اس قدر کینہ پرور ہو کہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہ بنتی ہو، ایسے لوگوں کو بھی بخشش والی رات میں ایک سائٹ پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آج کے رات دور رہنے دیجئے۔ جب یہ اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دیتے تو اللہ کی رحمت ان کے لیے جگہ نہیں کشادہ کرے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ کینے کا نکالنا بھی کردار کو پاکی کا سبب ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی دلجوئی، یہ بھی بہترین کردار کا ذریعہ ہے۔ تو گویا آج کی رات ہمیں کردار ستھرا کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس جانب مائل کرتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ آخری بات کہ ہم کردار کو سنوار کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے 2 باتیں چاہیے۔ ایک، توبہ کے آنسو سے اپنے من کو غسل دے لیجئے، اور دوسرا، ارادہ اور عزم کر لیجئے کہ آئندہ میں نے فَاتَّبِعُونِی، اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے حبیب کے نقش قدم پر چلنا، میرے حبیب کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر لو۔ تو ہم ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں نے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح ایک مسلمان کا نمونہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنا کر دیا ہے۔ آج کی شب عبادت کی شب ہے، دعا کی قبولیت کی شب ہے، اور بالخصوص آج کی رات کی دعا جسے نبی کریم علیہ السلام نے خود پسند کیا، اور اس دعا کو اس شب میں آپ نے بار بار تکرار سے کیا اور امت کو حکم بھی دیا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ دعا بھی دراصل اللہ کی طرف مائل کر رہی ہے کہ بندو اللہ کے قریب ہو، وہ مالک، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ قریب آنے والوں کو، توبہ کی طرف مائل ہونے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اس دعا کا ترجمہ بھی بتا دیجیے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم، بڑا کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی،
اے کریم تو مجھے بھی معاف کر دے، یا غفور اے بخشنے والے، اے بڑے ہی مہربان۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے ہمیں اپنے گلی اور محلے کے ان چوکی داروں کے لیے دعا نکلتی ہے جو یہ کہتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، جاگ دے رہنا بھائیو، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں چوکنے رہیں آپ، ایسے ہی مفتی فاروق القادری صاحب کے لیے دعا نکلتی ہے جو ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چوکنے رہو، غافل نہ ہو جاؤ کہیں۔ تو بھلے لوگ ہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، بڑے بھلے لوگ ہیں جو جگانے کے فن سے بھی آشنا ہوں اور جاگ لگانے کے فن سے بھی آشنا ہوں۔ اللہ آپ کو ایسے لوگوں کی قربت اور صحبت میسر کرے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا معاف کر دو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ تو جس پہ آپ کا کبھی دل نہ مانے اور آپ کا دل بڑا سخت ہو کہ نہیں، اسی کو کیجئے معاف، اسی کے ساتھ کہ وہ رب العزت آپ کو معاف کر دے، اور وہ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ برکت کے اور فضل کے پہر ہیں جی، اور پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے کلام ہم ان سے سنیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے، بسم اللہ سر۔ لیلۃ القدر کا ہے بڑا مرتبہ، ہم کو قرآن ملا ہے اسی رات میں، دیکھ لو دیکھ لو تم پہ رحمت کا در کھل گیا، مومنوں ہے اسی رات میں، کھل گیا مومنوں ہے اسی رات میں، بخششیں بھی ملی، رحمتیں مل گئیں، مٹ گئے ہیں گناہ، جنتیں مل گئیں، مٹ گئے ہیں گناہ، جنتیں مل گئیں، جو بھی گریا کرے، جو بھی رب سے ڈرے، بخش دیتا خدا ہے اسی رات میں، بخش دیتا خدا ہے اسی رات میں، آج کی شب کی عظمت تو دیکھو ذرا، قدر والی سے خود خدا نے کہا، قدر والی اسے خود خدا نے کہا، مانگ لو رحمتیں صدقہ حسنین کا، مانگ لو رحمتیں
صدقہ حسنین کا پوری ہوتی دعا ہے اسی رات میں۔ آج کی رات سونا نہ تم مومنوں، جو بھی ایمان ہیں سب خدا سے کہو، زلف واللیل کا صدقہ ساجد ہمیں بالیقین مل رہا ہے اسی رات میں۔ زلف واللیل کا صدقہ ساجد ہمیں بالیقین مل رہا ہے اسی رات میں۔ لیلۃ القدر کا ہے بڑا مرتبہ، ہم کو قرآن ملا ہے اسی رات میں۔ میں گزارش کروں گا محمد صغیر نقشبندی سے کہ وہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اور ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد صغیر نقشبندی۔ اللہ غنی 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 اللہ غنی۔ بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی میری، تیرے کرم سے بات بنی۔ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے۔ تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے۔ محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی۔ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ میرے جسم
صدا تیرا نام رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، مولا 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 مولا، میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، رہے چادر تیرے کرم کی تنی، رہے چادر تیرے کرم کی تنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، مولا میں تیرے نبی کا خادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، مولا 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 مولا، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں، آقا ہے میرے مکی مدنی، آقا ہے میرے مکی مدنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو، تیرے در پہ احمد شیرازی ہو، تیرے در پہ ہر ایک سوالی ہو، میرے اللہ ہم سے راضی ہو، تیرے در پہ ہر ایک سوالی ہو، تیرے در پہ احمد شیرازی ہو، اسے دینا ہمیں دینا صدقہ پنجتنی، ہمیں دینا صدقہ پنجتنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم، مولا تیرے کرم سے بات بنی، اللہ غنی اللہ غنی غنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ انتہائی خوبصورت عاجزانہ دعائیہ کلام آپ سن رہے تھے جناب محمد صغیر نقشبندی سے، اللہ ان کی اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ میں ابھی جب اللہ غنی سن رہا تھا تو شاید آپ کی یاد میں بھی ایسے بزرگ ہوں کہ میں نے دیکھا اور مجھے یاد آیا آج، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جیسے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ غنی ہی کہا کرتے تھے ساتھ میں، جب یاد اللہ تعالیٰ کی آتی تھی ساتھ اللہ غنی، تو جیسے ہم تکیہ کلام کہتے ہیں بعض لوگوں کا، تو یہ
یہ ذکر ان کا جاری و ساری رہتا تھا، ان کی نشست و برخاست میں، سہارا لے کے اٹھ رہے ہیں تو اللہ غنی، اس طرح. سو اس طرح یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم ہمارے روز کے معمولات میں کیسے ذکر ہو سکتا ہے. میں گزارش کروں گا تصدق رسول سے کہ وہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جناب تصدق رسول. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا
بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے جناب افتخار عارف صاحب کا یہ نعتیہ کلام ہم نے سید زبیب مسعود صاحب سے سنا ہوا ہے، لیکن آج ماشاءاللہ تصدق رسول نے جس کیفیت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش کیا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے۔ اب میں گزارش کروں گا معروف سرخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد افضل نوشاہی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد افضل نوشاہی صاحب۔ میں میلی من میلا میرا میں میلی من میلا میرا کرپا کرو سرکار کرپا کرو سرکار پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے آئی تمہارے دوار کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے مجھ منگتے کی بات ہی کیا ہے وہ ہے بڑے لجپال وہ ہے بڑے لجپال ان کی کرپا اور دیا سے ان کی کرپا اور دیا سے پلتا ہے سنسار کرپا کرو سرکار میں میلی من میلا میرا میں میلی من میلا میرا کرپا کرو سرکار کرپا کرو سرکار میرے
کھویا بیچ بور میں میرے کھویا بیچ بور میں کشتی ڈوبی جائے کشتی ڈوبی جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار کرپا کرو سرکار کرپا کرو سرکار میں میلی من میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار ان کے کرم کی آس ہے مجھ کو ان کے کرم کی آس ہے مجھ کو میں تو نہیں مایوس میں تو نہیں مایوس خود ہی دوا وہ مجھ کو دیں گے خود ہی دوا وہ مجھ کو دیں گے جن کا ہوں بیمار کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار اور کچھ تو میری آس بندھا دو کچھ تو میری آس بندھا دو میں تو نہیں مایوس کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار میں میلی من میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار جناب خالد محمود صاحب کا یہ نعتیہ کلام محمد افضل نوشاہی صاحب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور آپ ندرت دیکھیے کلام کی کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی مالی یا مالن جیسے طرح طرح کے پھول اکٹھے کرتی ہے مختلف خوشبوؤں مختلف رنگت کے اسی طرح ایسی الفاظ کی ترکیب جن میں عاجزی اپنی نگیشن ہو اور سرکار سے درخواست ہو تو اس کا یہ کیا خوبصورت انداز تھا. بے اختیار آج کے اس پہر میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کرپا کرو سرکار. میں جس شخصیت کو اب
جن سے گزارش کروں گا کہ وہ سعادت حاصل کرے نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کرنے کی ان کی زندگی ہی ماشاءاللہ نعت اور نعت کے فروغ سے عبارت ہے، اور ادبی حلقوں میں جس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. لیکن ان کو صحبت سلیم میسر آئی یقیناً، جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، جناب حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت، محبت، اور انہوں نے وہ دعائیں سمیٹی ہیں. میں بھی اس کا ایک عینی شاہد ہوں. گزارش کروں گا جناب سرور حسین نقشبندی صاحب سے. بسم اللہ. مغفرت کی ردا لیلۃ القدر ہے، مغفرت کی ردا لیلۃ القدر ہے، عاصیوں پر عطا لیلۃ القدر ہے، عاصیوں پر عطا لیلۃ القدر ہے. عرش سے آ رہی ہے صدا، مانگ لو. عرش سے آ رہی ہے صدا، مانگ لو. بندگان خدا لیلۃ القدر ہے، بندگان خدا لیلۃ القدر ہے. آج کی شب ہی قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا. نور کا سلسلہ لیلۃ القدر ہے، نور کا سلسلہ لیلۃ القدر ہے. برکتوں والی ہے اور راتیں مگر، اور راتیں مگر، شان تیری جدا لیلۃ القدر ہے، شان تیری جدا لیلۃ القدر ہے. حق تعالیٰ کے انعام و اکرام کی، انعام و اکرام کی چل رہی ہے ہوا لیلۃ القدر ہے، چل رہی ہے ہوا لیلۃ القدر
قدر ہے، آسیوں کے لبوں پر ہے سرور رواں، آسیوں کے لبوں پر ہے سرور رواں، جنتوں کی ہوا، جنتوں کی ہوا، لیلۃ القدر ہے، مغفرت کی ردا لیلۃ القدر ہے، آسیوں پر عطا لیلۃ القدر ہے۔ آج کی اس مبارک محفل کے اختتامی لمحات میں مجھے گزارش کرنی ہے پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے کہ وہ حاضری دیں، اور مجھے ہمیشہ ان کی یہ بات یاد رہتی ہے کہ ان کی والدہ ماجرہ نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بڑا اور روشن نظر آتا ہے تمہاری نعت کے ساتھ، تو بہت دعائیں ملتی ہیں۔ انہی کی دعا سے آج ان کی پہچان بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے۔ مولا تو ہے بخشنے والا، مولا تو ہے بخشنے والا، اور بڑا میں عاصی ہوں، جرم و گناہ جو بخشے میرے، جرم و گناہ جو بخشے میرے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا، انت المالک وانا المملوک،
علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا انت الکریم وانا العلیم، مولا یا مولا یا مولا یا مولا، تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولا یا 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 الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع کہہ رہا ہے آج تجھ کو ہر مسلمان، الوداع الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع تیرے آنے سے ہوئی تھی جسم و جاں میں روشنی، تیرے آنے سے ہوئی تھی جسم و جاں میں روشنی، ایک مہینے تک رہا تو نور افشاں، الوداع الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع رفتہ رفتہ تیرے جانے کی گھڑی آئی گئی، رفتہ رفتہ تیرے جانے کی گھڑی آئی گئی، اے مبارک میں ماں باپ چشم گریاں، الوداع اے مبارک میں ماں باپ چشم گریاں، الوداع الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع ہم رہے زندہ تو دیکھیں گے تجھے اگلے برس، ہم رہے زندہ تجھے تو دیکھیں گے اگلے برس، رخصت ماہ مکرم ماہ ذیشان، الوداع رخصت ماہ مکرم ماہ ذیشان، الوداع الوداع بادیدہ نم ماہ رمضان، الوداع کہہ رہا ہے آج تجھ کو ہر مسلمان، الوداع
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہ سوارے کربلا کی، شہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہے حضرت زینب تمہاری پرداداری کو سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ اے پروردگار عالم،
اے کریم و رحیم ستار و غفار پروردگار، یہ تیرا فضل ہی تو ہے کہ ہم جیسوں کو لیلۃ القدر اور پھر یہ بابرکات محفل نصیب ہوئی۔ پاک پروردگار، آج تو شب ہی بخشش کی ہے، مغفرت کی ہے، سلامتی کی ہے۔ میرے مالک، تجھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ روشن کا واسطہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بیوی بچوں کی اور حضور کے تمام غلاموں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام گناہ معاف کر کے ہمیں ظاہر اور باطن کی ستھرائی عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو پاکیزہ کردار اور ایسی زندگی نصیب فرما جو ہمارے لیے بھی اور تیری مخلوق کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ پروردگار، آج کی شب مغفرت، شب کرم، شب رحمت ہے۔ یہ رحمتیں تمام پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر تسلسل سے جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ، خصوصاً ہمارے وطن عزیز کے تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ پروردگار عالم، ہمارے ملک میں جتنے بھی تنگ دست، بالخصوص جو رزق کی وجہ سے پیچیدگیوں کا، تنگیوں کا اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں، تمام لوگوں کو رزق کی فراوانی، نعمتوں کی قدر بھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب اہل وطن کو اداروں میں، زمین میں، کاروبار میں، رشتوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں اور ہمارے ملک کو ترقی میں برکتیں عطا کر دے۔ ہمارے ملک کے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً ہمارے ملک کو قرض سے نجات دے دے۔ اس ملک کو سلامتی، استحکام عطا کر دے، اقوام عالم میں باعزت اور باوقار کر دے۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نیک رشتوں کے متمنی ہیں، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، اور جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں سسرال میں عزت عطا کر دے، اور جن کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اے اللہ ان کو اپنی رحمت کا سہارا دے دے۔ پروردگار، جن گھروں میں پریشانیوں نے ڈیرا لگا رکھا ہے، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر کے ان گھروں میں سکھ، چین اور برکتیں عطا کر دے۔ میرے مولا، تمام عالم انسانیت میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، لاچار ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ آج کی شب تیرے حضور التجا ہے، ہمارے کشمیر کے، ہمارے فلسطین کے اور ہمارے دنیا بھر کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔